بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر انداز، ہر طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کامل ترین انسان بنایا، تو جو بھی آپ کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں دین دنیا کے کسی بھی موضوع سے متعلق، ہم سب کے لیے اس میں بہترین نمونہ اسوہ حسنہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا؟ یقیناً ہر انسان کھاتا ہے، اپنی ایک ضرورت کو پوری کرتا ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب کے سب کھانے سے اپنی حاجات ضرورت پوری کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانے کا طریقہ ہے اس میں اخلاق بھی ہیں، آداب بھی ہیں، صحت کا خیال بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھانا دستیاب آتا آپ اسی کو کھا لیا کرتے، بہت زیادہ اس میں اہتمام اور فکر نہ کیا کرتے کہ آپ کا کھانا ایسا ہو اور ایسا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھانے پسند تھے، جیسے کہ دستی گوشت ہے، اسی طریقے سے سبزیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو یا ہمارے لوکی جسے کہتے ہیں وہ پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو دودھ میں ڈال کر پیا کرتے تاکہ اس کی جو دسامت ہوتی ہے، اس میں جو ایک ثقالت ہوتی ہے، ثقل پن ہوتا ہے، وہ اس کا دور ہو جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور میں جو تھوڑی سی حرارت ہوتی ہے اس کو کسی ٹھنڈے پھل کے ساتھ تناول فرما لیا کرتے تاکہ جسم کے لیے وہ کھانا عافیت والا کھانا ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا آغاز بسم اللہ سے کرتے، اور اتنا ہی پڑھنا چاہیے، بسم اللہ، اور جو آپ کے سامنے ہوتا آپ سامنے سے کھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو دیکھ کر کھاتے، اور جب کھانا ختم کر لیتے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں، جن میں سے ایک دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور یہ رزق عطا فرمایا، جبکہ میری اس میں کوئی طاقت اور میری اس کے اندر کوئی قوت نہیں تھی، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیا کرتے تو پانی کو 3 سانسوں میں پیا کرتے، اور پانی کے برتن میں سانس نہیں لیا کرتے۔ تو یہ انتہائی زیادہ صفائی اور انتہائی زیادہ ہائیجین کے جس طرح کے اصول آج کے زمانے میں بتائے جاتے ہیں، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے ہوا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو ایک بڑی اہم وصیت فرمائی کھانے کے تعلق سے۔ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم نے کوئی برتن اتنا برا برتن نہیں بھرا جتنا وہ اپنے پیٹ کو بھر لیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کھانا کھانا ہی ہے یا بھوک زیادہ ہے تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ورنہ ابن آدم کے لیے کچھ لقمے جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں وہ کافی ہیں۔ یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم اصول ہے۔ آج کے زمانے میں ہم اور آپ اس طرح کے ڈاکٹرز سے یہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو بہت کم کھانا چاہیے، جتنی بھوک ہو اتنا کھانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کھانا ہے تو اپنے کھانے کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، اور ایک حصہ ان دونوں کو جو ایک اسپیس چاہیے، ایک ہوا چاہیے معدے کو، اس کا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی کچھ نصیحتیں تھیں، باتیں تھیں۔ آخر میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم تعلیمات اور ایک اہم حکم بھی آپ کو ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بعض مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ کھانا کھانے کے دوران کوئی چیز اگر گر جاتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں چھوڑ دو، یہ گندا ہو گیا، یا یہ مٹی لگ گئی ہے، خراب ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کبھی اگر کوئی لقمہ گر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لیتے، اور اس پر سے اگر کوئی گرد و غبار لگ گیا اس کو صاف کر لیتے اور کھانا کھا لیا کرتے، اس نوالے کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ تو ہمیں چاہیے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس ادب کو سکھلائیں۔ اور اگر ایک منٹ کے لیے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس سے کچھ جراثیم جو چلے جائیں گے، تو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنانے کی وجہ سے مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کے لیے مزید عافیت کا سبب بنے گا، اور انشاءاللہ اس لقمے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندگی کے تمام شعبوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔